بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم علی شیء تم کسی راستے پر بھی نہیں ہو حتی تقیم التوراۃ یہاں تک کہ تم پوری پابندی کر لو تورات کی والانجیل اور انجیل کی وما انزل الیکم اور ان تعلیمات کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یعنی آخری نبی پر جو تعلیمات آئی ہیں وَلَيَزِيدَنَّ اور ضرور اضافہ کرے گا كَثِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے اکثریت کا ما انزل وہ تعلیمات جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے طغیانا سرکشی و کفرا اور انکار فلا تأس علی القوم الکافرین بس آپ ہرگز افسوس نہ کریں کافروں ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں والصابئون اور جو صابئی ہیں صابئی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ لوگ کی رائے یہ ہے کہ نہیں صابئی سے مراد جو داؤد علیہ السلام کے ماننے والے اور زبور کے پیروکار ہیں ان کو صابئی کہتے ہیں اور ان کا وجود تقریباً نہیں ہے ختم ہو چکا ہے یہودی اور عیسائی موجود ہیں صابئی موجود نہیں ہے اس معنی میں بے شک جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہیں جو صابئی ہیں اور جو نصارہ ہے یعنی عیسائی من آمن باللہ ان میں جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر وعمل صالحا اور نیک اعمال انہوں نے کیے فلا خوف علیہم تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے یعنی نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمزدہ ہوں گے پہلی آیت میں پیغام ہے اہل کتاب کے لیے کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء تم کسی راستے پر بھی نہیں ہو یہ در حقیقت اہل کتاب خاص طور پہ اہل کتاب میں یہی دو زیادہ مشہور ہے صابئی تو تقریباً نہیں ہے یہودی ہیں جو تورات کے پیروکار ہیں عیسائی ہیں جو انجیل کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دو ٹوک فیصلہ سنا دیا لستم علی شیء تم کسی راستے پر نہیں ہو یعنی ہدایت کی کسی پہلو میں بھی تم شامل نہیں ہو اور یہ در حقیقت ان کی اس غلط فہمی کو اللہ نے ختم کر دیا کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں ہیں کیونکہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء انہی میں آئے ہم انبیاء کی اولاد میں ہیں ہم بہت سارے پیغمبروں کے خاندانوں میں ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں تو بہت زیادہ انبیاء آئے ہمارا تو ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے خاندانی تعلق ہے نسبی تعلق ہے اسی گھمنڈ میں وہ خود کو کہتے تھے کہ ہمارے سوا نہ کسی نے جنت میں جانا ہے نہ جا سکتا ہے لن يدخل الجنة الا من كان هودا یہودی کہتے تھے ہرگز جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا جنت صرف ہم جائیں گے او نصارا اور عیسائی کہتے تھے کہ نہیں جنت میں ہم صرف ہم جائیں گے یہودی بھی نہیں جائیں گے باقی بھی نہیں جائیں گے اور یہ جو ابھی آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ بھی نہیں جائیں گے تو اللہ نے فرمایا لستم علی شیء تمہارا یہ گمان تمہارا یہ خیال تمہارا یہ گھمنڈ تمہارا یہ فخر تمہارا یہ غرور کہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم انبیاء کی اولادوں میں ہو تمہارے انبیاء کے ساتھ تعلقات ہیں اور تمہارے خاندانوں میں آبا و اجداد میں کئی سارے انبیاء آئے ہیں یہ رشتے ناطے وہاں نہیں چلتے اللہ کے ہاں
کامیاب ہونے کے لیے یعنی جنت میں جانا اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ تم انبیاء کے خاندانوں میں، یہ کامیابی کا معیار نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد میں کئی سارے پیغمبر آئے ہیں۔ ہر بندے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اپنے ایمان اور اعمال پر ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبب ہو گیا کہ اگر ہم کہیں کہ فلاں بزرگ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا عقیدت کا تعلق ہے، یا خونی رشتہ ہے، یا کسی اور نوعیت کا تعلق ہے، اور ہم کہیں کہ بس یہ تعلق کافی ہے، تو اللہ نے یہاں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہی بتایا کہ صرف یہ نام کافی نہیں، تعلق اپنی جگہ، لیکن کامیابی کے لیے اپنے ایمان اور اعمال، ایمان بنیاد ہے اور اعمال کی اصلاح ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم کسی راستے پر نہیں ہو، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم سیدھے راستے کی کسی پہلو پر بھی نہیں اتر سکتے، حتیٰ تقیموا التوراۃ، جب تک تم پوری پابندی نہ کرو تورات کی۔ اور تورات میں پوری پابندی یہ ہے کہ بعد میں رسول نے آنا ہے۔ تورات کی پوری پابندی تو یہی ہے نا کہ تورات خود اعلان کر رہا ہے کہ میری تعلیمات تب تک ہے جب تک آخری رسول نہیں، جب آخری رسول آئے گا میری تعلیمات ختم، پھر آخری رسول ہوگا۔ تو تم جب تک تورات کی پوری پابندی نہیں کرتے، عیسائیوں کو کہا تم جب تک انجیل کی پوری پابندی نہیں کرتے، اور انجیل میں بھی یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، میرے بعد ایک شخصیت آئے گی جس کا نام احمد ہے، یعنی آخری نبی کے بارے میں۔ تو تم انجیل کے پورے پیروکار تب بنو گے جب اس اعلان پر بھی مانو گے کہ انجیل خود کہہ رہا ہے کہ میں تب تک قابل عمل ہوں جب تک آخری نبی نہیں آئے۔ وما انزل الیکم من ربکم، اے یہودیو جب تک تم تورات کی پوری بات نہیں مانتے، اے عیسائیو جب تک تم انجیل کی پوری بات نہیں مانتے، وما انزل الیکم من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے جو ابھی نازل ہو رہا ہے۔ یہاں قرآن کا نام نہیں ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، مفسرین نے لکھا ہے، دیکھو نا تورات کا نام لیا اللہ نے، تورات کی پابندی کرو، انجیل کی پابندی کرو، قرآن کی پابندی کرو، مختصر سا لفظ تھا، چھوٹا سا۔ اللہ نے فرمایا وما انزل الیکم من ربکم، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تمہاری طرف، اس کو بھی مانو۔ اتنی لمبی بات، اتنی لمبی تعبیر، قرآن کا نام نہیں لیا۔ اسی کو مفسرین نے کہا کہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ اللہ اگر صرف قرآن مجید کا نام لیتے تو وہی ہوتا جو اب فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا بھی، سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ایسا بندہ بھی آئے گا جو بڑے غرور اور تکبر کے انداز میں بیٹھا ہوگا، اور وہ کہے گا ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، صرف اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، بڑے تکبر سے کرے گا۔ اور اس کا بظاہر بات کتنی اچھی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن اس میں اس کا مقصد کیا ہوگا کہ کتاب اللہ نے جن چیزوں کو حلال کہا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہا وہ حرام ہے، جس کو حرام نہیں کہا وہ ساری حلال ہے، یعنی اس کے علاوہ احادیث کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اور اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو باتیں قرآن نے حلال کی وہ بھی حلال ہے، جو قرآن نے حرام کی وہ بھی حرام ہے، جو میں نے حلال کی وہ حلال ہے، یعنی حدیث کے ذریعے سے جن چیزوں کا حلال ہونا بتایا وہ بھی حلال ہے، کیونکہ قرآن نے سند دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور زبان سے جو بات نکالتے ہیں یہ بھی وحی ہے، اپنی کوئی بات نہیں، اپنی کوئی بات نہیں۔ تو وما انزل الیکم من ربکم، جو تیرے رب کی طرف سے آیا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں آیا جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، چاہے وہ احادیث کی شکل میں آیا جس کا مضمون اللہ کی طرف سے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تب تک آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پورے تعلیم جو اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن بھی ہے، اللہ کی طرف سے حدیث بھی ہے۔ حدیث اور قرآن میں فرق یہ کہ قرآن کا مضمون بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے، اللہ کی طرف سے، اور احادیث میں مضمون اللہ کی طرف سے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث، اور اسی طرح تیسری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی فیصلے، جن فیصلوں میں قرآن کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ سنایا اور اللہ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، اللہ نے اس اجتہاد کو برقرار رکھا، یہ بھی وما انزل الیکم میں داخل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی تعبیر اختیار کی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اجتہادی فیصلے بھی اس میں شامل ہو جائے کہ کامیابی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، قرآن بھی، حدیث بھی، اور آپ کے فیصلے بھی سارے۔
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ وہی باتیں جو کل والے درس میں آئی تھیں. لیکن بدبختی کیا ہے؟ اکثریت جب ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کی طرف آئے، لیکن ان کی بدبختی اتنی ہے، اللہ نے رحمت سے اتنا دور کیا ہے کہ قرآن سن کر بھی ان کی سرکشی اور کفر ہی بڑھتا ہے. جتنی نئی تعلیمات آتی ہے ان کی سرکشی بڑھتی ہے، جتنے اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں ان کے اندر سرکشی اور کفر بڑھتے ہیں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ ان پر افسوس نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں مل رہی، اللہ نے ان کو بند کیا ہوا. اور دوسری آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، 4 طبقات، ایمان والے اور یہودی، والذین ہادوا والصابئون وہی زبور والے، والنصارى اور عیسائی، یہ 4 طبقات. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، وعامل صالحا اور نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ خوفزدہ بھی نہیں ہوگا، وہ غمزدہ بھی نہیں ہوگا. آئندہ کے مراحل سے وہ خوفزدہ نہیں ہوگا اور اپنے گزرے ہوئے لمحات پر وہ غمزدہ نہیں ہوگا. خوف آنے والی چیزوں سے کہ جو ایمان والے اعمال صالحہ والے ہیں، آئندہ کے خدشات کبھی وہ خوفزدہ نہیں کریں گے، پتنی کیا ہوگا، نہیں، وہ مطمئن نہیں. اور جو گزشتہ لمحات ہیں اس پر وہ غم نہیں کریں گے، اوہ یہ کیا کر دیا، نہیں، اللہ نے تو ایسی پاکیزہ زندگی دی. تو ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ آخرت پر اور نیک عمل کرے گا. نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل وہی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو وہ نیک عمل نہیں ہے. اس آیت میں پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، آج پھر خلاصہ ذکر کروں. یہ اس طرح کی آیت ہے جس کو لوگ پھر اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی کو کافر نہ کریں، یعنی چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مشرک تک. آج کل تو لوگ یہ جب بین المذاہب مکالمے ہوتے ہیں یا مذاہب کے درمیان رواداری کے نام پہ تنظیمیں اٹھتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں، یہاں بہت زیادہ شور اٹھتا ہے، تو وہ اس آیت کو بہت آگے یوں سمجھے کہ یہ ان کا ایک ٹائٹل لوگو ہے کہ قرآن خود کہہ رہے کہ چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ صابی ہیں، اور صابی میں وہ کہتے ہیں ستارہ پرست، وہ تو مشرک ہیں. تو وہ اگر اللہ پر ایمان لاتے 3 چیزوں پر، اللہ پر، کتاب کیا ہے، آخرت پر، وعامل صالحا، نیک عمل کرتے ہیں. اور نیک عمل کو قرآن نے یہاں ہی نہیں کہا کہ صرف قرآن والا نیک عمل، نیک عمل وہی ہے جو فطرت جس کو نیک سمجھے. لہذا وہ کیا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے. آپ ان کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. جو اللہ پر ایمان، تین عقیدے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل. حالانکہ نیک عمل پچھلی آیت میں بتا دیا، وما انزل الیکم من ربکم، جو یہ تعلیمات آئی ہیں نیک عمل یہ ہے. لیکن یہی آیت، اسی آیت کا جواب سورہ نساء کے درس میں وہاں میں نے اس پہ بات کی تھی، آیت نمبر 150-51 کے لگ بھگ ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو کیا کرتے ہیں، یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، ان کی تعلیمات میں فرق کرتے ہیں. یہ تو پھر بھی بات ہے. آگے کیا ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں، امن کے نام پر، رواداری کے نام پر. جیسے آج کا بڑا خوبصورت يُرِيدُونَ أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، آپس میں درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، امن کا، محبت سے رہیں گے. یہ کیا ضرورت پڑی ہے ہم ایک دوسرے پر ایسی بات کریں؟ وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ جنت اتنی تنگ نہیں، اللہ کی رحمت اتنی تنگ نہیں. باتیں تو بڑی اچھی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان جدائی کرتے ہیں یا خود رسولوں کے درمیان جدائی کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. اب یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی باقی سب کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو
اس لیے اس طرح کی آیات کے ظاہر کو نہیں دیکھنا، ورنہ اس آیت کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ ہم سارے بنیادی عقائد اللہ نے بیان نہیں کیے، تین بنیادی ہم عقیدے بیان کر دیے، سارے بیان نہیں کیے، ورنہ تو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منهم لا نفرق بین احد، ہم فرق ہی نہیں کر سکتے رسولوں کے درمیان، ایمان سب پر ضروری ہے، وہ اصل بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ گزشتہ چند سالوں سے ہمارے ہاں باہر کی دنیا میں تو زیادہ چلتا ہے جب لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں انگلینڈ وغیرہ ممالک میں، لیکن اب پاکستان میں بھی یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے مذہبی رواداری کے نام پر، اور یہ آیت بھی بہت زیادہ فوٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے تین عقیدے بتائے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس میں رسولوں پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، کوئی کسی رسول کو نہیں مانتا کوئی بات نہیں، بس اللہ کو تو مانتا ہے نا، اللہ کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لہٰذا بس وہ ٹھیک ہے کامیاب ہے، اس کے ساتھ آپ کیوں بس بحث کر رہے ہیں، کیوں آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ تنگ تو نہیں کر رہے ہم، مقصد بھی ہمارا تنگ کرنا کسی کو نہیں ہے، لیکن کم از کم حق عقیدے کو اپنی نسلوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی آیات سے وہ لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور خود غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے حفاظت نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو ان سے محفوظ رکھے۔